اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے، بولو آمین، عالمہ بنائے، معلمہ بنائے، تقیہ بنائے، ذکیہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے، بولو کون؟ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے۔ بچے کی عمر ہوگی 6 سال، بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں، کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے، پیسے بھی نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، 6 سال کا ہے، پورا دن باہر کھیلتا ہے، مٹی میں کھیلتا ہے۔ اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے، تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا، میرے بیٹے کا کیا ہوگا۔ کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو۔ وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے، اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے۔ اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے، وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں، میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی، میرے ہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں، میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے، تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے، تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے، قاری بنانا ہے، کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا، تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے، بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے۔ کسی چیز میں بھی لائق کا لفظ ہے، یعنی کسی چیز میں کچھ کرنے والا بن جائے۔ باقی ایک بیوہ عورت ہے، یتیم بچہ ہے، کہاں حافظ، کہاں قاری، کہاں عالم، کچھ لائق بن جائے اور کچھ سمجھنے والا بن جائے۔ اور پھر ماں روتے روتے کہتی کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ اور نبی کو پہچاننے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ماں جا رہی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ ایک ہی بیٹا، اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال۔ کیا ماں کے دل پر گزری ہوگی جب بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی، لیکن جاتے جاتے کہتی ہے کہ مولانا اس کو بھیجنا نہیں واپس، اس کو واپس، کیونکہ وہ چلتا چلتا واپس آ جائے گا یا کوئی سواری میں بیٹھ کے میرے گھر آ جائے گا، وہ بار بار ماں کی ملاقات کرے گا، بار بار گاؤں میں آئے گا تو بگڑ جائے گا، اس لیے اس کو جب کچھ لائق بن جائے تب اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ بڑا کڑا امتحان تھا ماں کا، روتے روتے جانا اور بیٹے کا روتے روتے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں رہنا۔ وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا اور وہ مولانا بیٹے کو پڑھاتے گئے، یہاں تک کہ بیٹا تقریباً الف با تا سا مکمل کرتا ہوا، اس زمانے میں جو قواعد تھے مکمل کرتا ہوا، بیٹے نے 16 پارے کا حافظ ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ جب 16 پارے کا حافظ، اب سننے جیسی بات ہے، یہاں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے، 16 پارے کا حافظ ہو گیا تو بیٹے کو ایک تمنا ہوئی کہ کم سے کم ماں کو خبر تو کروں کہ میں 16 پارے کا حافظ ہوا۔ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، میری ماں بیوہ چھوٹے جھوپڑے میں رہتی، اس کو کیا معلوم کہ تیرا بیٹا آدھے قرآن کا حافظ ہو گیا۔ اپنے مولانا کے پاس جا کر کہتے ہیں مولانا میرے کو 2 دن کی چھٹی دے دو، میں جاؤں گا اور میری ماں کے پاس جا کے میں حافظ ہو جاؤں گا۔ مولانا کو بات یاد آئی، ماں نے کہا تھا بھیجنا نہیں جب تک کسی لائق نہ بنے۔ تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا، ابھی تو تم لائق بنے نہیں ہو، اور تمہاری ماں نے منع کیا، کہا مولانا لائق بن گیا، آدھا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا، اب اس سے زیادہ لیاقت کیا چاہیے، میں لائق بن گیا۔ مولانا منع کرتے رہے، بیٹا روتا رہا، مولانا منع کرتے رہے، آخر میں مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر، کتنے پارے کا حافظ ہوا؟ 16۔ چلا آج سبق میں دے رہا ہوں، اگر یہ سبق تو نے کل سنا دیا تو تو تیری ماں کے پاس جا سکتا ہے۔ او بیٹا اتنا خوش، دیجئے مولانا سبق دیجئے، میں سنا دوں گا، میں یاد کر کے سنا دوں گا۔ کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے، 24 گھنٹے میں سبق یاد کرنا ہے۔ کہا ہاں مولانا آپ سبق دیجئے نا، میں سنا دوں گا۔ مولانا نے پورا 17واں پارہ دے دیا، سبق میں پورا 17واں پارہ دے دیا۔ اور بیٹا سمجھ گیا مولانا کا مقصد میرے کو بھیجنا نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا، اس بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے بہت رویا۔
بہت رویا، کہا اللہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے، اللہ مجھے میری ماں سے مل. اور اس نے جو دعا مانگی ہے نا وہ ہمارے دل کو ہلا دیتی ہے. اللہ مجھے میری ماں کو ملنا ہے، میری ماں گرم گرم دودھ پلائے گی، میری ماں مجھے گلے لگائے گی، میری ماں مجھے اپنے قریب میں سلائے گی، میری ماں مجھے کھانا کھلائے گی، پھر صبح فجر میں اٹھائے گی، پھر اس کے بعد ناشتہ دے گی، پھر میں ماں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کروں گا. بس دعا مانگی، اور دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ جیسا دعا ہو گئی میرے کو ایسا لگا کہ میرے اندر ایک ہمت آ گئی، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب بھی پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. بس اللہ نے کیسے دعا قبول کی یہ کہتے میں نے قرآن پاک کو کھولا، 17واں پارہ کھولا. 17واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہتے میں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا، پورا پارہ پڑھ گیا، پھر میں نے قرآن کو بند کیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو روح بہو بغیر دیکھے میں نے پورا پارہ پڑھ لیا. یہ دعا ماں کی دعا اور اللہ سے مانگنا، قسم اللہ کی یہ دو چیز کبھی برباد نہیں ہوتی، ایک ماں کی دعا اور ایک اللہ سے مانگنا. اب یہ 17واں پارہ ہو گیا تو مولانا کے پاس گیا. مولانا بھی حیران. مولانا نے کہا سنا اگر سنا دیتا ہے تو ماں کے پاس جانا. مولانا کو یقین ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے اندر آ کے پورا پارہ تھوڑی سنائے گا. اس نے تو پھر پورا پارہ سنا دیا. اب مولانا نے سوچا اب میں منع کروں گا تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا. کہا جا بیٹا جا، 17 پارے کا حافظ ہو گیا. لیکن دیکھ ماں کے پاس جانا ماں کے پاس جانا، 2 دن کی چھٹی ہے، جلدی واپس آ جانا. یہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد میں جو ماں کے لیے روانہ ہوئے اور راستے میں وہی خیال، ماں مجھے دیکھے گی، مجھے گلے لگائے گی، مجھے پیار کرے گی، میرا بیٹا آ گیا، ماں مجھے دودھ پلائے گی، مجھے کھانا کھلائے گی، ماں میرے کو گرم گرم دودھ تیار کر کے دے گی. وہ اتنا سوچا یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا، گاؤں کے کچھ لوگ نظر آئے، سب کو کہا بعد میں ملاقات، پہلے میری ماں کی ملاقات. اب گیا تو دروازہ بند، بولو دروازہ بند. کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی. کون؟ ماں کی آواز. کہا ماں میں تیرا بیٹا، ماں میں تیرا بیٹا. تو اندر سے آواز آئی نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو کہا ماں آواز تو سن، آواز میں تیرا بیٹا ہوں، میں تیری آواز پہچان گیا، تو میری ماں ہے، تو بھی میری آواز پہچان، میں تیرا بیٹا ہوں. نا میرا بیٹا تو لائق بنے گا تو آئے گا، کوئی نالائق میرے گھر پر آ ہی نہیں سکتا. کوئی لائق بنے گا تو آئے گا، نالائق تو میرے گھر پر نہیں آ سکتا. تو بیٹا نہیں ہے، تو واپس چلا جا. کو ماں اندر کیا سسک کر رو رہی، اور بیٹا بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے ماں تیرا بیٹا. ماں کہتی نہ میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا، میرا بیٹا نالائق نہیں ہوتا. یہ کیا عجب انداز ہوگا. جب ہماری بھی ماں ہے، ہم بھی بیٹے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا، یہاں تک کہ اڑوس پڑوس والے جمع ہوئے اور کہنے لگے او بہن دروازہ کھول تیرا بیٹا ہے، اور وہ اندر سے کہے پڑوس والوں چلے جاؤ، میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا، یہ تو نالائق کوئی آیا ہوا ہے. بس یہ باتیں ہوتی گئی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا. بیٹے نے کہا اماں فجر پڑھنے جانا ہے. چلا جاؤں گا، فجر پڑھ کے واپس مدرسے جاؤں گا. ایک بار دروازہ کھول کے چہرہ تو بتا دے. ماں ناشتہ مت کروانا، کھانا مت دینا، گرم گرم دودھ بھی مت دینا، ماں گلے بھی مت لگانا. ایک بار چہرہ بتا دے. بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ لے گا، ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ لے گی. تو اندر سے آواز آتی ہے چہرہ تو اس کا دیکھو جو لائق ہو کے آیا ہو، نالائق کا کیا چہرہ دیکھنا. بس فجر کی نماز پڑھی، واپس اپنے مدرسے میں. جب اپنے مدرسے میں آئے تو آنکھیں لال لال تھی. استاد نے پوچھا، مولانا نے پوچھا کیا ہوا، اماں نے مارا وارا؟ کہا مارا ہوتا تو بھی اچھا ہوتا، مارنے سے بھی زیادہ برا معاملہ ہو گیا. پوری داستان سنائی تو مولانا نے کیا کہا کہ تو اماں سے ناراض ہو کے آیا؟ کہا ناراض نہیں ہو کے آیا، اپنے سے ناراض ہوں کہ ماں کی بات کیوں نہیں مانا. ماں نے کہا تھا لائق ہو کر آنا، میں نالائق ہو کر کیوں چلا گیا تھا. میرے پیارو آپ کی عقل حیران ہوگی. پھر یہ مولانا کے پاس پڑھے، حافظ بن گئے، قاری بنے، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے، یہاں تک کہ اتنے بڑے امام بنے کہ 22 سال تک وہ مدرسے میں رہے. کتنے سال، کون سی عمر میں آئے تھے؟ اور یہ 22 سال عمر کتنی ہو گئی؟
28 साल की उम्र में। अब तो ये पढ़ाने लगे थे, अब ये पढ़ाने लगे थे, कुरान की तफसीर पढ़ाते, कुरान की हदीस पढ़ाते, इनकी बाकायदा खानका कायम हो गई थी, और इनके पढ़ाने वाले जो मौलाना थे वो भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। पूरे 28 साल की उम्र को पहुँचे, और ये मदरसे में कितने साल हो गए उनको? 22 साल। एक दिन मदरसे के कमरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, भाई कमरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे कि मौलाना पीछे से आया। मौलाना भी बूढ़े हो गए थे, 22 साल तो मौलाना को भी पढ़ाते पढ़ाते हो गए। मौलाना कहते ओ बेटा तहज्जुद की नमाज जल्दी ख़त्म कर दे, बेटा तहज्जुद की नमाज जल्दी ख़त्म कर दे। ये तहज्जुद की नमाज में सोचते मेरे तहज्जुद में तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये मौलाना क्यों मेरे को आके डिस्टर्ब कर रहे। खैर इन्होंने अपनी तहज्जुद की नमाज ख़त्म की। मौलाना को कहा क्या हुआ? कहा मैंने अभी अभी ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मौलाना कह रहे, उस्ताद कह रहे कि मैंने अभी अभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा उनको कहो जाओ अपनी माँ से मिल ले, अब तक नालायक था अब लायक बन चुका है। और हमारे नबी ने फरमाया इनका नाम जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ नाम इनका दिया जाता है सुल्तानुल औलिया। सारे औलिया का सुल्तान इनको बना दिया गया है, सारे वलियों का बादशाह इनको बना दिया गया। तो वो मौलाना जो आए थे ना वो कहते बेटा अब तेरा मकाम तो तेरे उस्ताद से भी आगे बढ़ गया, तुझे सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। खैर मौलाना ने जो उनके हाथ में पगड़ी थी ना वो इनके सर के ऊपर रखी, इनको गले लगाया और सब लोगों को कहा कि मेरा ये बेटा सुल्तानुल औलिया बन गया, मेरा बेटा सुल्तानुल औलिया बन गया। मेरे पास पढ़ने आया था, 22 साल तक इस मदरसे में पढ़ा, सुल्तानुल औलिया बन गया। सारे मदरसे के असातिज़ा, सारे मदरसे के तलबा सब जमा हुए, कहा चलो इनकी माँ के पास जाना है। देखो जो अल्लाह यहाँ खबर करता है। अब ये जब अपने गांव में जा रहे तो सारा गांव जमा है और बीच में पर्दे में माँ खड़ी इंतजार कर रही है। तो ये हैरान हो जाते, जाकर माँ को कहते अम्मा 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 तेरा लायक बेटा आया है। और अपने आप को लायक नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूँ, सरकार ने लायक कहा है, अल्लाह के रसूल ने मुझे लायक कहा है। माँ ने कहा इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरा इंतजार। तो वो कहते लेकिन अम्मा आपको कैसे पता चला? कहा जो मुस्तफ़ा तुम्हें पैगाम सुना सकते उस मुस्तफ़ा ने मुझे भी पैगाम सुनाया है। जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें पैगाम सुनाया उसी अल्लाह के रसूल ने मुझे भी पैगाम सुनाया। आजा तू लायक हो गया। ओ माँ घर में ले गई और कहा तेरी उम्मीद थी ना कि माँ अपने हाथों से खिलाए, ले मैंने खाना भी पकाया है। बस सब खाना खिलाना पिलाना सब हो गया। उसके बाद माँ कहती है बेटा रात का वक्त हो गया, 2 रकात तहज्जुद पढ़ूं? तो बेटे ने कहा अम्मा तुम भी पढ़ो, क्योंकि बड़ा मजमा था, सब लोग चले गए, अब माँ बेटे अकेले। माँ ने कहा सब चले गए, मेहमान भी चले गए, चलो हम तहज्जुद पढ़ेंगे। बेटे ने कहा हम तहज्जुद पढ़ेंगे। माँ ने तहज्जुद शुरू की और बेटा भी। माँ ने सजदे में क्या कहा? अल्लाह जिस दिन के लिए मैं जिंदा थी वो दिन तो आ गया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस दिन के लिए गुजारी थी कि मेरा बेटा लायक बन जाए, और सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा, सर्टिफिकेट देंगे तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करेंगे, वो दिन तो आ गया। बस माँ सजदे में थी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे दोस्तों यही बेटा जिनको हम अभी कहानी सुने इनका नाम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बाद में चलकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जहाँ औलिया के नाम आते हैं वहाँ इनका नाम भी आता है बायज़ीद बुस्तामी का। मेरे दोस्तों ये कुरान की तालीम बहुत मजबूत तालीम है। मैंने ये वाक़या सिर्फ यहाँ रौनक इस्लाम में इसलिए सुनाया कि यहाँ भी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, और वो बेटियां है जो फारिगा होने वाली है, या वो बेटियां है जो दाइया बनने वाली है, वो बेटियां हैं जो आलिमा और मुअल्लिमा बनने वाली है। कल इन बेटियों की शादियां होगी, इनकी भी औलादें होगी, अल्लाह नेक औलाद नसीब करे। ये बायज़ीद बुस्तामी हम वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन सही में अगर माँ सही होती है ना तो गौस पाक पैदा होते हैं। हाँ बायज़ीद बुस्तामी पैदा होते हैं, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पैदा होते हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों आपको मालूम होगा ना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया माँ का मकाम कैसा होता है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के ज़माने में जब बिल्कुल बारिश नहीं हो रही, बोलो बिल्कुल
بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی. اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لمبا زمانہ ہوتا تھا، سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، سورہ نوح کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، لوگ بیٹھ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، دعا پڑھے مگر بارش نہ آوے. کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نوح پڑھوائی مگر بارش نہیں آئی. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے، اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی. ماں نے کیا کہا، اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا، کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے. تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے، ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے، سورہ نوح ایک عمل ہے، تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے، قرآن ایک عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے. وہ دوپٹے کا دھاگا لیا، آسمان کی طرف بتایا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا. تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں، یہ عمل کچھ بھی نہیں، یہ تیری وہ ماں ہے، یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے. اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا. تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی، بہنیں بنیں گی، اور بیٹیاں ہیں کہ ابھی سے اس کی کوشش کرے. آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا، وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت اکرمہ، کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت اکرمہ. یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے، دروازہ بند کھڑکی بند. ان کا گھر ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، 2 کمرے ہوں گے، تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے، خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے، کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے. اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے، یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند. اب بیوی ہوتی ہے، اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے، تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا. آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا، وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا کام کرتا ہوگا. وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا، بیوی کہتی میں حیران ہو گئی، میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے، دیکھو ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے، کوئی دادا اپنے پوتے کو، کوئی نانا اپنی نواسی کو لپٹ کر روتے، ایسا روئے. اور کیا کہے معلوم ہے، تو اللہ کا کلام ہے، میں تو مخلوق ہوں نا، میں تو انسان ہوں، تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے، تیرا ہر حرف پیارا ہے، تیرا پارا بھی پیارا ہے، تیرا صفحہ بھی پیارا ہے، تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے. وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے. بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. میرے پیارو، کاش آج ایسا کوئی ہوتا، یہ سب نہ کرتا، کم سے کم روزانہ قرآن پاک تو پڑھتا. میں زیادہ لمبی ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.